آپ کی حیثیت ہمارے ہاں ایسی ہے جیسی غاروں میں گم روشنی اور غلامی کی علامتوں میں سحر کی بزم پرفشاں صبح ہوتی ہے۔ آپ آزادی کے شان رہنما بن کر ہماری سرزمین میں داخل ہوئے۔ سلطان محترم، ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اسے آپ فراموش کر دیجئے۔ میں جانتا ہوں میرے بھائی تقین سے کچھ غلطیاں ہوئیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ پہلے آپ سے معافی مانگ چکا ہے۔ میں ایک بار پھر اس کی طرف سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ساتھ ہی سلطان محترم، میں عہد کرتا ہوں جب میں اور میرا بھائی کاشغر کی سلطنت کے وارث رہیں گے، ہم دونوں آپ کے مطیع اور فرما بردار رہیں گے۔ میں اور میرا بھائی دونوں اپنی موت کے آخری لمحوں تک آپ کو خراج ادا کرتے رہیں گے۔ سلطان محترم، ساتھ ہی ہم یہ بھی عہد کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی افتاد پڑی، ہمارے عساکر، ہمارا لشکر ہمیشہ آپ کے لیے بہترین کارگزاری کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ کاشغر کا بادشاہ جب خاموش ہوا تو سلطان نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، تمہیں اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے الفاظ سے خلوص اور وفا ٹپکتی ہے۔ دیکھو، تمہارے دشمنوں کو تمہاری سرزمینوں سے بھگا کر ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ تم پہلے بھی ہمیں خراج ادا کرتے تھے، اور ایسی صورت میں جبکہ تم ہمارے خراج گزار تھے، تمہاری مدد کرنا ہمارے لیے فرض عین تھا۔ سو ہم نے اپنے فرض کو پورا کیا۔ آئندہ بھی اگر تمہارے کسی دشمن نے تم پر حملہ آور ہو کر تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تمہاری پکار پر اپنے لشکریوں کے ساتھ ہم کاشغر کا رخ کریں گے اور تمہاری حفاظت کا سامان کریں گے۔ سلطان کے ان الفاظ پر تقین اور اس کا بھائی دونوں خوش ہو گئے تھے۔ پھر تقین بول پڑا، سلطان محترم، میری اور میرے بھائی کی یہ خواہش ہے کہ جب تک آپ اپنے لشکر کے ساتھ اوزقند میں قیام کریں، ہم دونوں بھائی بھی اپنے پورے لشکر کے ساتھ آپ کے ساتھ رہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک سعادت اور خوشبختی ہوگی، اور پھر جس وقت آپ یہاں سے کوچ کرنا چاہیں گے، آپ سمرقند کا رخ کر لیں، ہم واپس کاشغر کی طرف چلے جائیں گے۔ سلطان محترم، اس قیام کے دوران میری آپ سے ایک التماس بھی ہے۔ مجھے امید ہے آپ میری خواہش کو ٹھکرائیں گے نہیں۔ ملک شاہ سلجوقی نے تیز نگاہوں سے تقین کی طرف دیکھا، پھر سوالیہ انداز میں پوچھ لیا، تمہارا اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ تقین نے ایک گہری نگاہ اپنے قریب بیٹھے ارسلان پر ڈالی۔ لمحے بھر کے لیے اس نے بدران کی طرف دیکھا، پھر سلطان کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا، سلطان محترم، میں نے چند یوم تک امیر ارسلان اور بدران کے ساتھ قیام کیا ہے، اور دشمن کو شکست دینے کے بعد ہم نے چند دن اکٹھے پڑاؤ میں بھی گزارے ہیں۔ اس دوران بدران نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ ایک لڑکی جس کا نام زوبا ہے، وہ امیر ارسلان کو پسند کرتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو اپنانے کا عزم بھی کر چکے ہیں، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ انطاکیہ کے سابق بادشاہ فردوروس کی اکلوتی بیٹی ہے۔ سلطان محترم، میری خواہش ہے کہ یہاں میری اور میرے بھائی کی موجودگی میں امیر ارسلان کی شادی کا اہتمام کیا جائے۔ ہم اس شادی میں شرکت کریں اور شاندار طریقے سے اپنی خوشی، اپنی مسرت کا اظہار کر سکیں۔ سلطان محترم، ہماری سرزمینوں میں امیر ارسلان نے جس کارگزاری کا مظاہرہ کیا ہے وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس میری اور میرے بھائی کی یہ خواہش ہے کہ ہم دونوں امیر ارسلان کی شادی میں شرکت کریں۔ تقین کی اس گفتگو پر سلطان تھوڑی دیر تک دھیرے دھیرے مسکراتا رہا، پھر ایک گہری نگاہ اس نے تقین پر ڈالی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں تم دونوں بھائیوں کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، لیکن ارسلان کی شادی کا اہتمام یہاں اوزقند شہر کے نواح میں نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ زوبا نام کی وہ لڑکی جو اس سے منسوب کی جا چکی ہے وہ اس وقت سمرقند میں ہے۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ ارسلان کی شادی کی خوشی میں شریک ہو تو پھر تم لوگوں کو اوزقند سے ہمارے ساتھ سمرقند کی طرف جانا ہوگا۔ وہاں ارسلان کی شادی کا اہتمام کیا جائے گا پورے تزک و احتشام کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم وہاں سے اپنی نئی مہم کی طرف نکل جائیں گے اور تم لوگ واپس کاشغر کی طرف چلے جانا۔ تقین اور اس کے بھائی دونوں نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر سلطان کے کہنے پر سب اٹھ کر اپنے خیموں کی طرف چلے گئے۔ 2 روز بعد لشکر نے اوزقند کے نواح سے سمرقند کی طرف کوچ کیا۔ ادھر اخیمود کو بھی اس فیصلے کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا۔ وہ زوبا کو بتا رہا تھا کہ زوبا میری بیٹی، پہلے وہ وجہ تو سن لو جس کی بنا پر امیر ارسلان تمہارے خیمے میں تم سے ملنے کے لیے نہیں آ سکتا۔ دیکھو بیٹی، میں ابھی ارسلان کے پاس سے ہی اٹھ کر آ رہا ہوں۔ وہاں اس وقت بدران برسک کے علاوہ خود سلطان بھی موجود تھے۔ سلطان کے علاوہ کاشغر کا بادشاہ اور اس کا بھائی تقین بھی ان کے پاس تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے دیگر چھوٹے بڑے سالار بھی وہاں موجود تھے۔ بیٹے، آج شام یہیں سمرقند کی اس خیمہ بستی میں تمہارا اور امیر ارسلان کا نکاح کا اہتمام کیا جائے گا۔ اخیمود کے اس انکشاف پر زوبا کی حالت بالکل بدل گئی۔ اس کی ادا شکنی جاتی رہی تھی۔ لمحے بھر کے لیے وہ خود فراموشی میں ڈوبی رہی، جلد ہی اس کی حالت بدلنے لگی۔ اس نے اخیمود کو مخاطب کیا، بابا، سلطان نے یہ فیصلہ یہاں سمرقند میں کیوں کیا؟ کیا کوئی خاص وجہ ہوئی ہے؟ جبکہ اس سے پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ زوبا کو نظام الملک توسی اپنے ہاں لے جائیں گے۔ سلطان کی طرف سے بھائی ارسلان دلہا بن کر آئیں گے اور نظام الملک
زوبا کو بیٹی کی حیثیت سے رخصت کریں گے۔ اس سارے لاہے عمل کو فراموش کرتے ہوئے یہاں سمرقند کی خیمہ بستی میں ارسلان اور زوبا کے نکاح کا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ اخیموت مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے یہ سب کچھ کاشغر کے بادشاہ اور اس کے بھائی تکین کے کہنے اور ان کی خواہش کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ دراصل وہ دونوں بھائی امیر ارسلان کی کارگزاری سے بے حد متاثر ہوئے ہیں۔ جن حملہ آوروں نے ان کی سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا انہیں امیر ارسلان نے مار بھگایا اور ان کی سلطنت کو بحال کر دیا۔ انہوں نے سلطان سے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ امیر ارسلان کی شادی میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اور شادی کے سارے انتظامات بھی وہ کریں گے، اور یہ شادی بہت دھوم دھام سے ہوگی۔ پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ اس شادی کا اہتمام اوزقند شہر میں کیا جائے، لیکن جب سلطان نے انکشاف کیا کہ زوبا سمرقند میں ہے، تب فیصلہ ہوا کہ سمرقند ہی میں اس خوشی کا اہتمام کیا جائے، اور اس خوشی میں شامل ہونے کے لیے کاشغر کا بادشاہ اور اس کا بھائی بھی اپنے لشکر کے ساتھ آ گئے ہیں۔ اب شام کو میری بیٹی زوبا اور ارسلان کا نکاح ہوگا۔ اس سلسلے میں تم بھی اپنی تیاریاں کر لو۔ شادی کی دھوم دھام میں اضافہ کرنے کے لیے اور ارسلان اور زوبا دونوں کو قیمتی تحائف پیش کرنے کے لیے تکین اور اس کا بھائی دونوں سمرقند کے بازار کی طرف چلے گئے ہیں۔ شام کے وقت اس نکاح کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اخیموت رکا اور پھر کہنے لگا، اب تم تینوں ماں بیٹی یہاں بیٹھو، مجھے امیر ارسلان نے بلایا ہے۔ انہوں نے بھی کچھ تیاریاں کرنی ہیں۔ میرے خیال میں اسی سلسلے میں انہوں نے میری ضرورت محسوس کی ہوگی۔ اس سلسلے میں بدران اور برسق بھی امیر کے ساتھ ہیں۔ اس موقع پر اچانک زوبا بول پڑی اور اخیموت کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا اگر آپ امیر کے پاس جا رہے ہیں تو میری طرف سے ان سے ایک سوال کیجیے گا۔ بابا نیشا پور میں ایک بار میں نے امیر سے پوچھا تھا کہ کیا امر موسیٰ کے ساتھ اس کے نائب زکریا بلخی کا خاتمہ بھی کر دیا گیا ہے؟ اس پر امیر ارسلان نے مجھے بتایا تھا کہ امر موسیٰ کے ساتھ زکریا بلخی بھی مارا جا چکا ہے، لیکن جس وقت امیر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بدران کو لے کر سمرقند سے اوزقند کی طرف روانہ ہوئے تھے تو سلطان کی طرف سے ضروریات کی کچھ چیزیں لے کر برسق ہمارے پاس آیا تھا۔ آپ بھی موجود تھے۔ دوران گفتگو امر موسیٰ کا ذکر چھڑا تھا، اور اس گفتگو کے دوران برسق نے انکشاف کیا تھا کہ امر موسیٰ تو مارا گیا ہے، لیکن اس کا نائب زکریا بلخی ابھی تک اپنی شکست و ریخت کی کارروائیوں میں مصروف ہے، اور وہ ایک طرح سے باطنیوں کے ساتھ مل کر اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر رہا ہے۔ بس امیر سے یہ پوچھئے گا کہ کیا زکریا بلخی کا خاتمہ ہو چکا ہے یا یہ کہ وہ برسق کے مطابق زندہ ہے؟ اگر زندہ ہے تو کیوں امیر نے مجھ سے کہا کہ زکریا بلخی کا خاتمہ ہو چکا ہے؟ اس لیے کہ امر موسیٰ کے بعد مجھے سب سے زیادہ خطرہ اس کے نائب کارزون سے تھا۔ کارزون پہلے ہی مارا جا چکا ہے۔ اب امر موسیٰ کا نائب دوم زکریا بلخی بھی انتہا درجے کا خوفناک انسان ہے۔ اگر اس کا خاتمہ نہیں ہوا تو مجھے اس کی طرف سے بھی اپنی جان کا خطرہ ہے۔ بس اس سلسلے میں آپ سے میں نے کہا کہ امیر سے پوچھئے گا کہ زکریا بلخی کا کیا ہوا۔ زوبا کی اس گفتگو کا جواب اخیموت دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے خیمے میں ارسلان، بدران، برسق داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے اخیموت بول پڑا، امیر وہاں تو فیصلہ ہوا تھا کہ آپ نکاح کے اہتمام سے پہلے زوبا کے خیمے میں نہیں آئیں گے، اب اس میں تبدیلی کیسے ہو گئی؟ اس پر ارسلان جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بدران بول پڑا، دراصل ہم سلطان کے کہنے پر یہاں آئے ہیں۔ سلطان نے ہمیں بھیجا ہے کہ پہلے جو معاملہ طے ہوا تھا وہ کچھ یوں تھا کہ جس وقت زوبا اور امیر کی شادی ہونی تھی، زوبا کو چند دن پہلے نظام الملک توسی کے گھر بھیجا جانا تھا۔ اس کے بعد سلطان کی طرف سے امیر ارسلان نے زوبا کو بیاہنے کے لیے آنا تھا، اور یہ ساری کارروائی نیشا پور میں کی جانی تھی۔ ہمیں سلطان نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم زوبا کو یہ اطلاع کریں کہ یہ جو نیشا پور سے باہر شادی کا اہتمام کیا جا رہا ہے تو یہ سب کچھ کاشغر کے بادشاہ اور اس کے بھائی تکین کی خوشی کی خاطر کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ امیر ارسلان کے بے حد ممنون ہیں اور اس کی شادی میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ شادی کی شان و شوکت میں اضافے کے خواہاں ہیں۔ زوبا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے اخیموت بول پڑا، تم لوگوں کا شکریہ، مگر یہ ساری باتیں میں زوبا سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں۔ پھر اخیموت نے ارسلان کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر ارسلان اگر آپ تھوڑی دیر تک نہ آتے تو میں آپ کے خیمے میں پہنچ گیا ہوتا۔ دراصل زوبا آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ ایک موقع پر آپ نے اس سے کہا تھا کہ امر موسیٰ کے ساتھ اس کا نائب زکریا بلخی بھی ہلاک ہو چکا ہے، جبکہ ایک موقع پر برزق نے زوبا پر انکشاف کیا تھا کہ زکریا بلخی زندہ ہے، صرف امر موسیٰ ہلاک ہوا ہے۔ اب اس انکشاف پر کہ زکریا بلخی زندہ ہے زوبا کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے کہ امر موسیٰ کی طرح یہ زکریا بلخی بھی زوبا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اخیموت جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے ارسلان کہنے لگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ زکریا بلخی ابھی زندہ ہے، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ میں نے زوبا سے کہا تھا کہ امر موسیٰ کے ساتھ زکریا بلخی بھی مارا جا چکا ہے، اور ایسا میں نے اس لیے کہا تھا کہ زوبا ذہنی سکون اور قلبی اطمینان میں رہے۔
اور یہ خیال نہ کرتی پھرے کہ آنے والے دور میں زکریا بلخی اس کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ ویسے میں آپ لوگوں پر انکشاف کر دوں کہ ہم نے اپنے کچھ آدمی زکریا بلخی کے محل وقوع جاننے کے لیے لگائے ہوئے ہیں۔ جو ہی وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ زکریا بلخی کہاں ہے، اس جیسے خطرناک دشمن کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بہرحال زوبا سے یہ جو کہا گیا ہے کہ زکریا بلخی مارا جا چکا ہے، تو یہ صرف اس کی تسلی اور تشفی کے لیے کہا تھا، تاکہ یہ کسی قسم کی فکر مندی میں دن نہ گزارے۔ ارسلان کے اس جواب سے شاید زوبا کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ ممنونیت سے لمحہ بھر کے لیے اس نے ارسلان کی طرف دیکھا، پھر ارسلان نے اسے مخاطب کیا، زوبا، میں بدران اور برسق سمرقند کے بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ تمہیں بہن غریاد، سفینہ اور محترم اخیمود کو اگر کسی شے کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور کہنا۔ اس پر زوبا مسکراتے ہوئے بول پڑی، امیر، مجھے آپ کی ذات کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ زوبا کا یہ جواب سن کر سب خوش ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ارسلان، بدران اور برسق وہاں سے ہٹے اور سمرقند کے بازار کی طرف چلے گئے تھے۔ آنے والی شام کو ارسلان اور زوبا کے نکاح اور شادی کا بہترین اور شاندار طریقے سے اہتمام کیا گیا تھا، جبکہ اس سے اگلے روز اپنے لشکر کے ساتھ کاشغر کا بادشاہ اور اس کا بھائی تکین کاشغر کی طرف کوچ کر گئے تھے، جبکہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ حمص کا رخ کر گیا تھا۔ حمص کی طرف جاتے ہوئے جب سلطان ملک شاہ سلجوقی نے ایک جگہ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تو اس جگہ سلطان سے دمشق کا حاکم تاج الدولہ اور حلب کا حاکم قیم الدولہ دونوں اپنے لشکریوں کے ساتھ آن ملے۔ سلطان نے اپنے سارے سالاروں کے ساتھ بہترین انداز میں ان دونوں کا استقبال کیا۔ سب سے پہلے اس نے تاج الدولہ اور اس کے لشکر کا جائزہ لیا، اس کے لشکریوں کی تربیت کی بھی تعریف کی۔ بعد میں سلطان نے قیم الدولہ کے لشکر کا جائزہ لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ قیم الدولہ کے لشکر کا جائزہ لیتے ہوئے سلطان دنگ رہ گیا تھا، اس لیے کہ اس کے لشکریوں کا نظم و نسق عجب تھا۔ اس نے اپنے لشکریوں کے لیے بڑی خوبصورت مخصوص قسم کی وردیوں کا اہتمام کیا تھا۔ لشکریوں کے ہتھیار سیقل شدہ اور بے حد خوبصورت تھے، جنہیں دیکھ کر سلطان بہت متاثر ہوا۔ جب قیم الدولہ نے سلطان کے سامنے حلب کی آمدنی اور اخراجات کے گوشوارے پیش کیے تو سلطان قیم الدولہ سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے قیم الدولہ کو گلے لگاتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی۔ حلب کے علاوہ اور بہت سے شہر اور علاقے بھی اس کی کمانداری میں دے دیے۔ سلطان نے دونوں کو اپنے پڑاؤ کے بالکل ملحقہ خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ یہ حکم ملتے ہی قیم الدولہ اور تاج الدولہ کے لشکر وہاں پڑاؤ کر گئے تھے۔ پھر سارے سالار سلطان کے خیمے پر جمع ہو گئے۔ سلطان انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، قیم الدولہ، تاج الدولہ، جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ خصوصیت کے ساتھ تمہارے لیے ہے۔ میں ان علاقوں کی طرف کیوں آیا ہوں میرے سارے سالار جانتے ہیں۔ ہماری پہلی مہم حمص شہر ہے۔ یہاں کا باطنی حکمران ابن ملاحب اسلام کے خلاف سازش کرنے میں مصروف ہے۔ حمص کے حکمران سے نمٹنے کے بعد طرابلس، ارقا اور افہامیہ پر بھی لشکر کشی کی جائے گی، کیونکہ یہ شہر بھی باطنیوں کے ہم نوا ہیں۔ اس کے علاوہ ایک لشکر یمن کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ یمن کے صلیبی حکمران باطنیوں کے حلیف ہیں، ان کا خاتمہ بھی بے حد ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مجھے حجاز کے حاکم ابو ہاشم محمد کی شکایات بھی ملتی رہتی ہیں۔ گاہے بگاہے لوگ میرے پاس آتے رہتے ہیں اور اس کے مظالم، اس کی بے رحمی کی شکایات کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا حمص، طرابلس، ارقا، افہامیہ اور یمن کی مہمات کے علاوہ ہمیں حجاز کے حکمران ابو ہاشم محمد سے بھی باز پرس کرنی ہے کہ وہ کیوں لوگوں پر مظالم روا رکھتا ہے۔ حمص کا رخ کیا جائے گا۔ ابن ملاحب ایک انتہائی سرکش انسان ہے، اور ہمیں یہ بھی خبریں ملی ہیں کہ اس نے ہمارے خلاف مصر کی باطنی سلطنت کے علاوہ طرابلس، ارقا، افہامیہ اور یمنیوں تک سے مدد طلب کی ہے، اور ان سارے علاقوں سے چھوٹے بڑے لشکر اس کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن بہرحال حمص کے حکمران ابن ملاحب کو ہم نے سبق ضرور سکھانا ہے اور اس شہر کو باطنیوں کے چنگل سے نجات دلانی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان ملک شاہ رکا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تاج الدولہ اور قیم الدولہ، شاید تمہارے لیے یہ خبر بھی نئی اور حیرت انگیز ہو کہ سمرقند کے قیام کے دوران ہم نے ارسلان کی شادی فردوس کی بیٹی زوبا سے کر دی ہے۔ اب زوبا ارسلان کی بیوی ہے۔ اس کے علاوہ کاشغر کا بادشاہ اور اس کا بھائی تکین بھی اب پوری طرح سے ہمارے مطیع اور فرما بردار ہیں، اور عہد کر چکے ہیں کہ جب تک وہ کاشغر کے حکمران رہیں گے ہمیں خراج ادا کرتے رہیں گے۔ جس جگہ ہم نے پڑاؤ کیا ہے یہاں ہمارا لشکر 2 روز قیام کرے گا۔ اس طرح لشکریوں کو سستانے اور قیام کرنے کا بھی موقع مل جائے گا۔ 2 دن بعد ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ 2 دن کا آرام میں نے اس لیے دیا ہے کہ میرے لشکر میں لشکریوں اور سالاروں کے اہل خانہ بھی ہیں، اس لیے انہیں آرام اور استراحت کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں اب تم لوگ اٹھو اور اپنے اپنے خیموں میں جا کر آرام کرو۔ اس پر سب سلطان کے خیمے سے نکل گئے۔ ارسلان جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو خیمے میں زوبا خیمے کی چیزوں کو بڑے قرینے اور سلیقے سے اپنی اپنی جگہ درست کر کے رکھ رہی تھی۔
خیمے کے فرش پر کھجور کے پتوں کی چٹائی پر بستر بچھے ہوئے تھے، جن کے ایک طرف گاؤ تکیے تھے، توشک لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیے گئے تھے۔ ارسلان جب خیمے میں داخل ہوا، کام کرتے ہوئے زوبا اٹھ کھڑی ہوئی، ارسلان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، سارے سالاروں کو سلطان نے طلب کیا تھا، خیریت تو ہے؟ ارسلان آگے بڑھا اور ایک نشست پر بیٹھ گیا، کہنے لگا، سب خیریت ہے۔ دراصل دمشق سے تاج الدولہ اور حلب سے قیم الدولہ اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ پہنچ چکے ہیں۔ کچھ دیر ان کے پاس رہے، پھر سلطان نے اپنے خیمے میں آئندہ مہمات کی تفصیل بتائی۔ پھر مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز ادا کرنے کے بعد سیدھا تمہاری طرف چلا آ رہا ہوں۔ ارسلان کی اس گفتگو کا جواب زوبا دینا ہی چاہتی تھی کہ خیمے میں قریاد، سفینہ، اخیمود داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے پیچھے ہی زوبا اور ارسلان نے دیکھا قیم الدولہ، تاج الدولہ، برسق اور بدران ساتھ آ رہے تھے۔ ارسلان نے اخیمود کے ساتھ اپنے خیمے سے باہر نکل کر تاج الدولہ اور قیم الدولہ کا استقبال کیا۔ برسق اور بدران بھی ان کے ساتھ تھے۔ سب خیمے میں داخل ہوئے۔ گفتگو کا آغاز قیم الدولہ نے ارسلان کو مخاطب کر کے کیا، ارسلان میرے بھائی، گو سلطان نے اپنے خیمے میں خصوصیت کے ساتھ مجھے اور تاج الدولہ پر یہ انکشاف کیا تھا کہ تمہاری شادی فردوس کی بیٹی سے ہو چکی ہے، لیکن جس وقت سمرقند میں یہ شادی ہوئی اس کے چند ہی دن بعد ہمیں تمہاری اور زوبا بہن کی شادی کی خبر مل گئی تھی۔ ساتھ ہی قاصدوں کے ذریعے سلطان کا یہ پیغام بھی مل گیا تھا کہ سلطان ہمس پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کے لشکر میں ہم دونوں شامل ہو جائیں۔ پہلے میں حرکت میں آیا، راستے میں تاج الدولہ مل گیا، پھر ہم دونوں یہاں پڑاؤ میں آ گئے۔ اس وقت تمہارے پاس آنے اور تم میاں بیوی کو زحمت دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم دونوں کی شادی کی خوشی میں تاج الدولہ اور میں تم دونوں میاں بیوی کو کچھ تحائف پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قیم الدولہ نے ہاتھ میں پکڑی ایک چرمی خرجین کھولی، اخیمود کو اپنے پاس بلایا اور چرمی تھیلی اسے دیتے ہوئے بولا، محترم اخیمود، یہ ہماری بہن زوبا کے لیے ہے، اس میں اس کے لیے زیورات، کچھ جواہرات اور دوسرا قیمتی سامان ہے۔ اخیمود نے مسکراتے ہوئے تھیلی لے لی۔ قیم الدولہ جب اپنا کام مکمل کر چکا تب تاج الدولہ نے کمر سے بندھی ایک چرمی خرجین کھولی اور وہ بھی اس نے اخیمود کو تھمائی اور کہنے لگا، اور یہ میری طرف سے اپنی بہن کے لیے اس کی شادی کا تحفہ ہے۔ اخیمود نے مسکراتے ہوئے دونوں تھیلیاں لے کر دائیں جانب بیٹھی زوبا کی گود میں رکھ دی۔ زوبا بھی فی الفور حرکت میں آئی اور وہ تھیلیاں اٹھا کر اس نے ارسلان کی گود میں رکھ دی، پھر اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ اس موقع پر قیم الدولہ اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے تاج الدولہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر قیم الدولہ ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہم زیادہ دیر بیٹھ کر تم دونوں میاں بیوی کے لیے زحمت کا باعث نہیں بننا چاہتے، بس جس مقصد کے لیے ہم لوگ آئے تھے وہ ہم کر چکے۔ اس کے ساتھ ہی قیم الدولہ، تاج الدولہ، برسق اور بدران خیمے سے باہر نکل گئے۔ ارسلان انہیں باہر تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ جب وہ چلے گئے دوبارہ اس نشست پر بیٹھ گیا جہاں سے اٹھا تھا، پھر زوبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ دونوں تھیلیاں تجھے قیم الدولہ اور تاج الدولہ سے شادی کی خوشی میں ملی ہیں، اور یہ تھیلیاں تم نے میری گود میں رکھ دی ہیں، کیا میں ان کی تقسیم کا مجاز ہوں؟ جواب میں زوبا مسکرائی اور کہنے لگی، آپ ان تھیلیوں کے مالک ہیں، مجاز تو بہت دور کی بات ہے، جیسے چاہیں خرچ کریں۔ اس پر ارسلان اپنی جگہ سے اٹھا، ایک خرجین اس نے غریاد کی گود میں رکھ دی، دوسری اس نے زوبا کو دے دی، پھر اپنی جگہ بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، زوبا ایک تھیلی تمہارے پاس، دوسری غریاد کے پاس رہے گی۔ غریاد اس میں جو چیزیں ہیں ان کو جس طرح چاہے استعمال کرے، یہ اس کی مالک ہوگی، کیا اس سلسلے میں تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ گھورنے کے انداز میں زوبا نے ارسلان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ ایک چھوڑ اگر دونوں تھیلیاں آپ غریاد کی گود میں رکھ دیتے تو میں آپ سے خوش ہوتی اور غریاد کے سلسلے میں بے پناہ مسرت کا اظہار کرتی۔ کہتے کہتے زوبا کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اسی وقت کچھ لوگ خیمے کے دروازے پر نمودار ہوئے، اندر آنے کی اجازت چاہی۔ ارسلان کے کہنے پر وہ اندر داخل ہوئے۔ وہ کھانے کے برتن اٹھائے ہوئے تھے، وہ برتن اندر رکھ کر چلے گئے۔ اس پر پانچوں وہاں بیٹھ کر پرسکون ماحول میں کھانا کھانے لگے۔ 2 دن بعد لشکر نے وہاں سے کوچ کرتے ہوئے ہمس شہر کا رخ کیا۔ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ جب ہمس کے قریب پہنچا تو ہمس کا حکمران ابن ملاحب اپنے لشکر کے ساتھ پہلے سے شہر کے نواح میں خیمہ زن تھا۔ اس کے پاس ایک بہت بڑا لشکر تھا، اس لیے کہ ہمس کے علاوہ طرابلس، افہامیہ، ارقا اور یمن کے علاوہ مصر تک سے بڑے بڑے لشکریوں کے گروہ اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے تھے۔ ان کے آنے سے اس کی قوت اور طاقت میں خوب اضافہ ہوا تھا، جس کی بنا پر اس نے سلطان کے ساتھ شہر سے باہر ٹکرانے کا عزم کیا تھا۔ سلطان نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ ابن ملاحب کے لشکر کے سامنے پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ حکم ملتے ہی ابن ملاحب کے لشکر کے سامنے بڑی تیزی سے خیموں کا شہر آباد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ہمس شہر ارض شام کے دریائے آسی کے مشرقی کنارے پر
سطح سمندر سے لگ بھگ 500 میٹر بلند کوہ لبنان اور جبل انصاریہ کے درمیان ایک نشیبی علاقے میں واقع ہے۔